ہر ایک کو گناہوں کے اعتراف پر ہر ایک کو گناہوں کا اعتراف کرنے پر تیار کرو کہ ہر مسلمان اس وقت اپنے گناہوں کا اللہ سے اعتراف کرے، بجائے بیٹھ کر دنیا والوں کی باتیں کرنے کہ کیسے بیماری آئی، کیا حل ہے۔ اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ نے ایک وبا کو مسلط کیا ہے، تو یہ وبا ان لوگوں کو ہٹا دی جاتی ہے اور عذاب ان لوگوں سے ہٹا دیا جاتا ہے جو مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھتے ہیں۔ تم جتنا بھی ہو سکے، ایک آدمی یا دو آدمی، چار آدمی اگر مسجد میں اس بات کی اجازت لے لو کہ بھئی ہم مسجد کو بند نہیں کرتے، ہاں ہم مسجد میں بھیڑ نہ کریں، اگر دو آدمی بھی روزہ رکھ کر مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، مسلسل قرآن پڑھتے رہیں، کوئی ایک آدمی اگر مسجد میں آ جاوے تو اسے کلمہ سکھلا دے، نماز سکھلا دے، اور اس یقین کے ساتھ روزے کے ساتھ اللہ کے گھر میں پڑ جاؤ، اے اللہ جب تک اس وبا کو دور نہیں کر دیتا ہم تیرے چوکھٹ کو چھوڑیں گے نہیں۔ میرے دوست عزیزو، ڈاکٹروں کی بھی تو خوشامد لوگ کر رہے، تم اللہ کی خوشامد کیوں نہیں کر لیتے؟ سائنسدانوں کی بھی خوشامد لوگ کر رہے، تم اللہ کی خوشامد کیوں نہیں کر لیتے؟ جب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو مخلوق پر محنت کرنے سے عذاب کیسے ٹل جائے گا؟ ہمیں چاہیے کہ مسجدوں میں کوشش کرو، میں نہیں کہتا کہ کسی قانون کا مقابلہ کرو، اگر قانون تمہیں مسجد سے روکنے پر آ گیا تو اللہ قانون کے مقابلے میں آ جائیں گے، مگر اس بات کی کوشش کرو کہ چاہے دو ہی آدمی ہو روزے رکھ کر مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ عورتوں کو چاہیے اپنے گھروں کے اندر روزے رکھیں۔ یہ موقع لایانی باتیں کرنے کا نہیں، اگر عذاب کے وقت میں لایانی باتیں کی جاتی ہیں یا عذاب کے آنے کے وقت میں عذاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا عذاب کے آنے کے وقت میں اللہ تعالیٰ جن پر عذاب لائے ہیں ان کو غافل پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب کی مدت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی عذاب کے لانے کے وقت غفلت پاتے ہیں ایمان والوں میں، یا جن پر اللہ تعالیٰ گناہوں سے ناراض ہو کر عذاب لائے ہیں، اگر ان کو عذاب کے وقت غافل پاتے ہیں، کیونکہ اللہ عذاب لاتے ہیں جگانے کے لیے، کسی کو ہلا ہلا کر بھی اٹھایا جائے اور وہ نہ اٹھے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ رب العزت جو عذاب لاتے ہیں وہ جگانے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ اگر اس موقع پر اللہ نے ہمیں غافل پایا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بڑھ جائے گی۔ یہ موقع ہنسنے ہنسانے کا، یا یہ موقع بیماریوں پر تبصرے کرنے کا، یا یہ موقع محض اسباب کے تذکرے کرنے کا نہیں ہے۔ یہ موقع اس کا نہیں کہ بیماری کہاں سے آئی، یہ موقع اس کا ہے ہر شخص اپنے گناہوں کو یاد کرے۔ یہ موقع بیماریوں کے آنے کے اسباب تلاش کرنے کا نہیں ہے، اور یہ موقع اسباب پر ریسرچ کرنے کا نہیں، یہ موقع تو اپنے گناہوں کو یاد کرنے کا ہے۔ ہم سب مل کر اس بات کو غور کریں، اے اللہ میں نے کب کیا گناہ کیا، کب کیا گناہ کیا، اس بیماری کے آنے کا میرے کون سے گناہ سے تعلق ہے۔ بس اتنا تمہارے سوچتے ہی اللہ تعالیٰ جان لیں گے کہ یہ میرے بندے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے میری طرف آنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ساری رکاوٹیں اٹھا دیں گے، اور اللہ رب العزت اس وبا کو اس بندے کے اس ارادے پر ہی ختم کر دیں گے، اس لیے کہ جب بندہ گناہوں میں جری ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت بلا میں ڈال دیتے ہیں، اور جب بندہ گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت بلاؤں کو ہٹا دیتے ہیں۔ اگر صرف دو آدمی بھی روزہ رکھ کر مسجد میں اعتکاف کر لیں، اگر دو آدمی بھی روزہ رکھ کر مسجد میں اعتکاف کر لیں، اور نہیں تو پھر کہتا ہوں تم جتنا جہاں تم جاؤ واپس، یا جن سے بھی تمہارا رابطہ ہو ان سے یہ کہہ دو کہ مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب جو مسجد میں رہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ بھئی کتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھیں کہ جماعت کی نماز ہو جاوے، تو جتنے لوگ مسجد میں ہیں یہ اگر روزے کے ساتھ رہیں، مسلسل اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور روزے رکھیں مسجدوں میں، اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اور مسجد میں آنے والوں کو کلمہ سکھلاتے رہیں، اور انہیں منکر سے بچاتے رہیں، اور اس وقت اللہ کے عذاب کے اس آنے کو ان کے گناہوں سے جوڑ کر بتلاتے رہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے پر اپنے اس وعدے کو پورا کر دیں گے جس میں آپ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھتے ہیں اللہ ان کی وجہ سے وہ عذاب ہٹا دیتے ہیں، جس عذاب کا آنا مقدر ہو چکا ہے، جو عذاب اللہ کے یہاں سے آ چکا ہے، اس کے آنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس عذاب کی بھی اللہ ہٹا دیتے ہیں مسجد کو اعمال سے آباد کرنے والوں کی وجہ سے۔ تم اس وقت یہ مت سوچنا کہ یہ مسجدوں کو چھوڑنے کا وقت ہے، مسجدوں کو چھوڑو گے جو عذاب مسجدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آیا ہے وہ عذاب مسجدوں کو چھوڑنے سے ختم نہ ہوگا۔
جو عذاب مسجدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آیا ہے وہ عذاب مسجدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہٹے گا نہیں۔ یہ موقع اس کا ہے کہ تم روزے رکھو، عورتیں گھروں میں روزے رکھیں۔ تم سارے مسجد کے ائمہ سے، مؤذنین سے، مسجد کے خادموں سے کہو کہ تم تو مسجد میں رہتے ہو نا، بس تم مسجد میں روزے سے رہو۔ تم تو ایسے لگ جاؤ اللہ کی خوشامد میں کہ صبح سے لے کے شام تک ہی سارے مسئلے کو حل کرا دو۔ دیکھو تو صحیح، اس وقت تو ساری دنیا میں بخار کی آگ پھیلی ہوئی، مدینہ منورہ میں پہاڑ سے آگ نکلی جو سارے مدینے کو جلا کر ختم کر دیتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے مسجد میں گئے، یہ نہ معلوم کرایا کہ اس وقت آگ کو بجھانے کے لیے کون سا سبب ہو سکتا ہے، یہ نہ معلوم کرایا کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے کیا ترکیب استعمال کی جائے، نہ پانی کی طرف گئے نہ مٹی کی طرف گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسیح کی طرف گئے، وہاں ذمہ داری نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا تمیم، یہ آگ نکلی ہے، تمہاری ذمہ ہے کہ اس آگ کو سمیٹ کر پہاڑ میں داخل کر کے آؤ۔ میں تم سے یقین سے کہتا ہوں اگر اس وقت مسلمان اعتکاف کر لے مسجد میں روزے کے ساتھ تو یہ اس سارے بخار کی آگ کو ساری دنیا سے مسجد میں بیٹھا بیٹھا ایسا سمیٹ دے گا۔ یہ تمیم دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری کے نائب مسلمان وہ آگ کو سمیٹ کر پہاڑ کے اندر تک لے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے گئے کہ یہ آگ کو کہاں تک لے کے جاتا ہے۔ میرے دوستوں عزیزوں، بس کیا بتاؤں، جتنا زمانہ نبوت سے دور جا رہا ہے اتنا ہی اسباب کی طرف جا رہا، جتنا زمانہ نبوت سے دور جا رہا ہے اتنا ہی اسباب کے قریب ہو رہا، جتنا زمانہ نبوت سے دور جا رہا اتنا یقینی اعمال سے دور جا رہا ہے۔ ہماری اس وقت سب سے اہم کوشش اس بات کی ہے کہ ہم ہر امتی کو یہ بتلائیں کہ دور صحابہ میں جب بھی اس طرح کی وبائیں آئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بخار آ گیا، مدینے میں بخار آ گیا، سارا مدینہ منورہ بخار کی لپیٹ میں آ گیا، سارا مدینہ منورہ بخار کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ نہیں اطباء سے پوچھو کیا کریں، یہ نہیں کہ سائنسدانوں سے پوچھو کیا کریں، یہ نہیں کہ بیٹھ کے غور کرو کہ بخار کہاں سے آیا۔ جو یہ جانتے تھے کہ بخار اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ قدم اللہ کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اس بخار کو یہاں سے نکال کر، مدینے سے نکال کر اس بخار کو جحفہ پہنچا دے۔ بخار کو کہاں؟ جحفہ پہنچا دے۔ سب نے دیکھ لیا آپ کی دعا پر دیکھ لیا کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت، کالے رنگ کی، اس کے بال خوب بکھرے ہوئے، بالکل پاگل اور مجنون عورت، سیاہ رنگ کی، انتہائی وحشتناک، بال اس کے بکھرے ہوئے، وہ مدینے سے نکلی